بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ علامہ شامی اپنی شورۂ آفاق کتاب شرح و عقود رسم المفتی میں اصول افتاء کے تعلق سے تقریباً سارے ضروری مسائل کو بیان کر دیا ہے، اصول، ضوابط، قواعد اور وہ کلمات جن سے پتہ چلے کہ کون سا قول مفتابہی ہے، راجح ہے۔ اب آج اس میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نصوص شرعیہ میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ میں ہوتا ہے۔ نصوص شرعیہ یعنی قرآن کریم کی آیتیں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، حدیث طیبہ، ان دونوں میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، اور ان کے علاوہ میں یعنی صحابہ کرام کے اجتہادات اور فقہائے کرام کے اقوال، ظاہر الروایہ کی نصوص، کتابوں کی عبارات، ان سب میں یا کلام ناس، ان میں مفہوم مخالف معتبر ہے۔ کتاب میں کوئی بات لکھی بھی ہے، ان الفاظ سے لکھی، اس میں کوئی قید ہے، تو اصل یہی ہے کہ وہ قید اعتراضی ہوگی اور مفہوم مخالف وہاں پر معتبر ہوگا۔ تو نصوص شرعیہ میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، لیکن باقی جگہوں پر ہے۔ چلیے دیکھیے علامہ شامی کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے وَعْمَلْ بِمَفْهُومِ رِوَایَاتٍ أَتَى مَا لَمْ يُخَالِفْ لِصَرِيحٍ ثَبَتَ، کہ روایتوں کے مفہوم پر عمل کرو جو مفہوم سامنے آ رہا ہے، جو مفہوم کھل کر کے سامنے آیا اس مفہوم پر، جو کہ روایتوں کا مفہوم ہے۔ روایتوں سے مراد روایات فقہیہ، روایات حدیث نہیں، روایات فقہا، یعنی ظاہر الروایہ، نادر الروایہ وغیرہ۔ تو روایتوں کے مفہوم پر عمل کرو، کب تک؟ جب تک کہ کسی صریح کے خلاف نہ ہو جائے، جو ثابت ہو، جو صریح اور ثابت ہو اس کے خلاف نہ ہو تب، کیونکہ مفہوم جو ہے وہ ہے معتبر لیکن دوسرے درجے میں، اور اس کے مقابل اس سے زیادہ قوی جو چیز ہے وہ ہے منطوق، صراحتاً کوئی بات بول دی جائے۔ تو مفہوم، جو بات مفہوم کے طور پہ سمجھ میں آئے، وہ اگر کسی صریح جملے کے خلاف نہ ہو تو اس کا اعتبار ہوگا، اور صریح مسئلے کے خلاف ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے علامہ شامی کیا فرماتے ہیں۔ اعلم ان المفہوم قسمان، پہلے تو مفہوم کو سمجھیے، مفہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مفہوم اور منطوق دو لفظ ہیں، مفہوم اور منطوق۔ منطوق تو جو بات آپ بولتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ما جاء الا زید، صرف زید آیا، تو زید کا آنا منطوق ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ بکر نہیں آیا، یہ مفہوم ہے۔ بولا نہیں اس بات کو، اس بات کو بولا نہیں، لیکن وہ بات اسی جملے سے سمجھ میں آ جائے، اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ منطوق بولی ہوئی بات اور مفہوم سمجھی ہوئی بات۔
پھر مفہوم کی بھی دو قسمیں، مفہوم موافقہ اور مفہوم مخالفہ۔ اعلم ان المفہوم قسمان، مفہوم موافقۃ وهو دلالة اللفظ على ثبوت حکم المنطوق لمسکوت بمجرد فهم اللغة۔ لفظ کا حکم منطوق کے ثبوت پر دلالت کرنا، حکم منطوق جو ہے وہ ثابت ہے کس کے لیے؟ مسکوت کے لیے بھی۔ منطوق میں ایک بات بیان کی گئی اور وہ صراحتاً کسی کے لیے بیان کی گئی، اور دوسرے سے سکوت اختیار کر لیا گیا، تو جو حکم منطوق کا ہے وہی حکم مسکوت کا بھی ہے، اور یہ ثابت ہو جائے، لفظ کا کی دلالت ثابت ہو جائے محض لغت کے فہم سے، کسی اور قرینے سے نہیں۔ لغوی معنی معلوم ہے، زبان آتی ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کے لیے کہا گیا تو اس کا مطلب اس کے لیے بھی ثابت ہے۔ یعنی بلا توقف علی رأی و اجتہاد، رائے اور اجتہاد پر توقف کے بغیر صرف لغتاً وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کی مثال دیکھیے مفہوم موافقہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف، والدین کے بارے میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر تم میں سے کوئی ایک تمہیں بڑھاپے میں تم نے پایا، یعنی ان کا بڑھاپا جو ہے وہ تمہیں مل گیا، تو فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، تو ان سے اف نہ کہنا اور جھڑکنا نہیں۔ تو فلا تقل لهما اف، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ والدین کو اف نہ کہنا، تو اس کا منطوق جو ہے وہ ہے اف کہنا حرام ہے، اف کہنے کی ممانعت، یہ منطوق ہے۔ لیکن اسی سے ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، جو زبان عربی جانتا ہو کہ بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کو اف مت کہنا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اف کہنے سے ان کی شان میں بے ادبی ہوگی، ان کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، تو اس سے زیادہ تکلیف تو جو ہے وہ گالی دینے میں ہوگی، اس سے زیادہ تکلیف ڈانٹنے میں ہوگی، اس سے زیادہ اذیت تو مارنے میں ہوگی۔ تو جب اف کرنے کو منع کیا گیا تو مارنے کو بھی منع مانا جائے گا۔ تو فلا تقل لهما اف، اس کی دلالت تحریم ضرب پر جو ہو رہی ہے یہ مفہوم سے سمجھی جا رہی ہے، یہ بات مفہوم سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ والدین کو مارنا حرام ہے، قرآن نے والدین کو اف کہنے کو حرام قرار دیا، اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ والدین کو مارنا بھی حرام ہے، لیکن یہ منطوق سے اور یہ مفہوم سے، مفہوم موافقت۔ مفہوم مخالفت کیا ہے؟ وهو دلالت اللفظ على ثبوت نقیض حکم المنطوق للمسکوت، لفظ کا دلالت کرنا منطوق کے حکم کی نقیض کے ثبوت پر مسکوت کے لیے، کہ جو حکم منطوق ثابت کیا گیا ہے اس کی نقیض ثابت، اس کا الٹ، اس کی ضد ثابت ہے مسکوت کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں یہاں پہ تو فرمایا وہ اقسام، اس کی چند قسمیں مفہوم صفت ہے، جیسے فی الصائمۃ زکوٰۃ، حدیث پاک میں فی الصائمۃ زکوٰۃ، صائمہ جانوروں میں زکوٰۃ ہے، یہ مفہوم وصفی ہے نا، مفہوم صفت، الصائمہ اس میں فاعل ہے، یعنی چرائی پہ جو جانور ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو منطوق ہے صائمہ میں زکوٰۃ ہونا، اور مسکوت ہے گا غیر صائمہ، علوفہ جو چر کر کے غذا حاصل نہ کرتے ہوں بلکہ ان کو چارہ خرید کر کے دیا جاتا ہے، خرید کر کے تیار کر کے ان کو کھانا دیا جاتا ہے، کھانے کی چیزیں، تو وہ علوفہ کہتے ہیں اس کو۔ تو علوفہ مسکوت ہے، یہاں پہ صائمہ منطوق ہے، تو مسکوت کے لیے جو حکم یہاں پر دیا گیا ہے، مسکوت کے لیے اس کی نقیض ثابت ہو جائے صرف اسی جملے سے، تو حدیث پاک میں فرمایا فی الصائمۃ زکوٰۃ، صائمہ میں زکوٰۃ ہے، اس کی نقیض ہے کہ باقی میں زکوٰۃ نہیں، یعنی علوفہ میں زکوٰۃ نہیں،
زکوٰۃ ہونا حکم منطوق ہے، اس کی نقیض ہے زکوٰۃ نہیں. تو کوئی کہے کہ سائمہ میں زکوٰۃ ہے یعنی علوفہ میں نہیں. علوفہ میں نہیں، تو یہ مفہوم مخالفت ہے. اور یہ مفہوم آیا کہاں سے؟ یہ صفت مفہوم وصفی ہے. مفہوم شرط دوسری قسم میں مفہوم شرط، جیسے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ اگر وہ حاملہ ہوں یعنی مطلقہ عورتیں بیویاں، تو ان پر خرچ کرو، ان پر خرچ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زوجہ حاملہ ہے، اس کو تم نے طلاق دے دیا ہے تو نفقہ ہوگا، لیکن یہاں پر شرط لگائی نا اگر حاملہ ہو تو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد حمل، وضع حمل کے بعد نہیں. ٹھیک ہے. وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، وجوب انفاق جو ہے بشرط حمل ہے، اور حمل کی شرط ختم ہو گئی، یعنی یہ شرط ختم ہو گئی کہ اس نے وضع حمل کر دیا، بچہ پیدا ہو گیا، تو اب انفاق نہیں ہے. یہ ضد ثابت ہے نا مسکوتہ نو کے لیے. مفہوم الغایہ، غایت کا مفہوم کہ کوئی چیز کہیں تک جا کر کے ختم کی جا رہی ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ، تو قرآن پاک نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر اب یعنی دو طلاق، طلاق و مرتان پہلے فرمایا تھا، دو طلاق دینے کے بعد اب تیسری طلاق اگر دی تو اب وہ زوجہ اس کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلا تحل لہو جو ہے نا عدم حلت، اس کو اس کی غایت بیان کی گئی حتی تنکح، دوسرے مرد سے نکاح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے مرد سے نکاح تک وہ حرام ہے، اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا اس کے بعد غیر سے نکاح کے بعد حلال ہے. علت بعد نکاح، یہ مفہوم مخالف ہوا نا. یوں ہی مفہوم عادت، جیسے فرمایا گیا کہ جو ہے پاک دامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور پھر گواہ پیش نہ کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہیں 80 کوڑے لگانا ہے، یعنی 90 کوڑے نہیں. سو کوڑے نہیں، یا 70 نہیں، بلکہ پورے 80. تیسری قسم ہے مفہوم لقبی، مفہوم اللقب. اب مفہوم اللقب جو ہے نا یہ اصل میں مفہوم وصف کے مقابل ہے. کہ کبھی جیسے الصائمہ کہا گیا تھا تو وصف جو ہے نا وہ ثابت ہے، بلکہ اس میں جامد ہے. اس کے لیے کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے غیر سے اس کی نقیض، اس کے غیر کے لیے نقیض ثابت ہے. جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِجَامِدٍ، حکم کو کسی جامد کے ساتھ معلق کر دینا. جیسے فی الغنم زکاتٌ، غنم جو ہے نا یہ اس میں مشتق نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے. یہ غنم بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں، یہ جامد ہے. تو جب یہ کہا جائے گا کہ غنم میں زکوٰۃ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر غنم میں زکوٰۃ نہیں ہے. جی، غیر غنم میں زکوٰۃ نہیں ہے. لہذا مرغیاں، مرغ، بطخ، ان سب میں زکوٰۃ نہیں ہے. چلیے مفہوم مخالف کی 4 قسمیں بتائیں انہوں نے. مفہوم صفت، مفہوم شرط، مفہوم غایہ، مفہوم عادت، نہیں 5. مفہوم لقب. فرماتے وَاِعْتِبَارُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقِسْمَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مفہوم موافقت معتبر ہے. کہتے ہیں کہ 2 قسموں میں سے پہلی قسم کا اعتبار ہوگا، اس پہ تو اتفاق ہے. مفہوم مخالف معتبر ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے. وَاخْتُلِفَ فِي الثَّانِي بِأَقْسَامِهِ، تمام قسم. فَعِندَ الشَّافِعِيَّةِ مُعْتَبَرٌ سِوَى الْعَقِيدِ، تو امام شافعی، فقہائے شافعیہ کے نزدیک مفہوم مخالف
کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کے سب معتبر ہیں سوائے عقیل کے. مفہوم لقبی ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے، لیکن باقی مفہوم وصفی، مفہوم شرط، مفہوم غایت، مفہوم عدد سب معتبر ہے، یعنی نصوص میں بھی. تو فرماتے فید اللہ علی نفی الزکات عن العلوفہ، لہذا علوفہ سے زکوٰۃ کی نفی پر وہ حدیث پاک دلالت کرے گی. فی الصائمۃ زکاتن، یہ حدیث پاک جہاں یہ بتائے گی کہ چرائی پر جو جانور چھوڑے جائیں ان میں زکوٰۃ ہے، وہیں یہ بھی بتا دے گی کہ جو جانور چارے پر زندگی گزارتے ہوں، کہ مالک جو ہے خرید کر کے لا کے دیتا ہو، چرائی پر نہ گزارا کرے، چارے پر گزارا کرے، تو ان کی زکوٰۃ نہیں ہے. وہ حدیث پاک ان سے زکوٰۃ کی نفی بتاعت کر رہی ہے. اسی طرح سے وہ آیت کریمہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، یہ دلالت کرے گی آیت کریمہ علی انہ لا نفقۃ لمبانۃ غیر حامل. اگر وہ بائنہ ہے، اطلاق بائنہ دے دیا اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہے. وہ ہاں طلاق بالکل بائن ہو چکی ہے، وہ بائن ہو چکی ہے اور غیر حامل ہے وہ، کیونکہ اگر حاملہ ہوگی تو طلاق تو نفقہ دیں گے، غیر حامل ہے تو نفقہ نہیں ہے. اسی آیت کریمہ کی دلالت اس بات پہ امام شافعی یہ استدلال کرتے ہیں. فرماتے وعلی الحل اذا نکحت غیرہ، کہ جیسے ہی دوسرے سے نکاح کر لے گی تو حلت ثابت ہو جائے گی. جس کو 3 طلاق پڑ گئی ہے وہ 3 طلاق کے بعد زوج ثانی سے نکاح کرے گی تو نکاح سے ہی وہ حرمت منتہی ہو جائے گی. اور غیر حاملہ جو بائنہ ہے اس کے لیے نفقہ نہیں ہے، صرف حاملہ بائنہ کے لیے. یہ بات یہ سب ہم لوگوں کے نزدیک نہیں ہے. وعلی نفی الزائد علی الثمانین، اور اسی طرح سے امام شافعی وہ ثمانینہ جلدتن سے استدلال کریں گے کہ ثمانین یعنی 80 کوڑوں سے زائد سزا نہیں دی جائے گی. یہ سب باتیں امام شافعی کے نزدیک ہوں گی. فرماتے وعند الحنفیہ غیر معتبر باقسامہ، مفہوم مخالف حنفیہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے اپنی تمام قسموں کے ساتھ. فی کلام الشارع فقط، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے نزدیک مفہوم مخالف تمام قسموں میں معتبر نہیں ہے، لیکن کلام شارع میں یعنی قرآن و حدیث میں. یہ دیکھیے گا فقط. لہذا اقوال مجتہدین وہ اجتہاد صحابہ اور روایات مذہب تو عبارات فقہا میں معتبر ہے، مفہوم مخالف معتبر ہے. وہ تمام تحقیقی فی کتب الاصول، اس کی پوری تحقیق اصول فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیے. چلیے فرماتے کہ ابھی جو بتایا کہ کلام شارع میں اعتبار نہیں ہے مفہوم مخالف کا، لیکن کلام غیر شارع، غیر کلام شارع، اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی میں بیان کر دیا ابھی. ان میں مفہوم کا اعتبار ہے. قال فی شرح التحریر بعد قوله غیر معتبر فی کلام شارع فقط، محض کلام شارع میں مفہوم معتبر نہیں ہے. اس کے بعد شرح تحریر میں فرمایا فقد نقل الشیخ جلال الدین الخبازی فی حاشیۃ الہدایہ عن شمس الائمہ القردری، شمس الائمہ قردری کے حوالے سے حاشیہ ہدایہ میں انہوں نے بیان کیا ان تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی الحکم عما عدا فی خطابات الشارع. کسی شے کو ذکر کے ساتھ خاص کر دینا، یعنی خاص طور سے کسی چیز کا ذکر کرنا، یہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ جو حکم اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں وہ
ما سوا سے حکم منتفی ہے، مگر یہ کہاں پر خطابات شارع میں. ان تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی الحکم عما عدا. جیسے محرمات کون کون عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، تو فرمایا وربائبکم اللاتی فی حجورکم. فی حجورکم کا معنی گود میں، تمہاری پرورش میں. ربیبہ سے نکاح بھی حرام ہے، یعنی اپنی بیوی کی بیٹی جو سابق شوہر سے ہو اس کو ربیبہ کہتے ہیں. بیوی آئی اور ایک بیٹی پہلے سے لے کے آئی تو وہ تو شوہر کے گھر میں وہ بیٹی بھی رہے گی، یعنی اپنے نئے باپ سوتیلے باپ کے کی پرورش میں. تو وہ ربیبہ ہو گئی. جیسے اس نے نکاح کیا اس کی ماں سے، اس کی بچی ربیبہ ہو گئی. تو ربیبہ سے نکاح اگر ماں سے نکاح نہ کیا ہوتا تو بعد میں اس کی لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا، لیکن ماں سے نکاح کر لیا تو اب وہ ربیبہ ہو گئی، اس سے نکاح نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں جہاں پر یہ حکم ہے وہاں پر فی حجورکم بھی لکھا ہوا ہے. یہ وہ ربیبائیں جو تمہاری گود میں ہوں. یہ بھی قید اتفاقی ہے. یہ ہاں مفہوم مخالف اس کا معتبر نہیں ہے، مفہوم مخالف اس کا معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو بتایا فی حجورکم تمہاری گود میں، یہ اس لیے کہ اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ربیبہ جو ہے وہ بیوی لے کے آتی ہے، چھوٹی سی بچی تو چھوڑ کے تھوڑی آ جائے گی، اس کی نگہداشت میں ہوتی ہے. لہذا کوئی ربیبہ ایسی ہے کہ اس مرد کی پرورش میں نہیں ہے بلکہ وہ کہیں اور رہتی ہے، تب بھی نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. اگر مفہوم مخالف معتبر ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں وہ حرام ہیں، اور اگر تمہاری پرورش میں نہیں ہے کہیں اور پل رہی ہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہو. مفہوم مخالف معتبر ہوتا تو یہ معاملہ ہوتا، اور چونکہ ہم کہہ چکے یہ خطاب شارع ہے تو خطابات شارع میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. تو کوئی شے خاص طور سے ذکر کر دیں تو اس کا ذکر جو ہے اس کی تخصیص دلالت نہیں کرتی کہ وہ حکم جو ہے اما ادا اس کے سوا سے منفی ہو جائے، اس حکم کی نفی کر دی جائے. جیسے فی حجورکم یہ ہے ذکر کیا یہاں پر، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح جو ربیبہ سے حرام قرار دے دیا گیا وہ فی حجورکم کے علاوہ سے جو کہیں اور پل رہی ہوں ان سے وہ حرمت ختم ہو جائے اور نکاح ہو سکتا ہو، ایسا نہیں ہے. تو خطابات شارع میں ایسا ہوتا ہے کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا. فاما فی متفاہم الناس، اور فہم رہی جو ہے وہ باتیں جو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہوں، ان لوگوں کے اپنے جملے، اپنے کلام، اپنے عرف، اپنی اصطلاحات. وفی المعاملات والاقلیات، اور دیگر معاملات اور اقلیات میں، نصوص کے علاوہ دیگر چیزوں میں. یدلو تخصیص شیء بالذکر جو ہے نفی حکم عما اداؤں پر دلالت کرے گا. وتداول المتاخرون، اور متاخر فقہاء نے اس اصول کو اپنا لیا ہے کہ خطابات شارع کے علاوہ میں یہ ہوگا، مفہوم مخالف معتبر ہوگا. وعلی ما فی خزانۃ الاکمل والخانیہ، اور اسی پر ہاں ہے محمول کیا جائے گا وہ جو خزانۃ الاکمل میں ہے اور خانیہ میں ہے. یہ فرمایا لو قال ما لک علی اکثر من 100 درہم، خانیہ میں فرمایا تمہارے لیے میرے اوپر 100 درہم سے زائد نہیں ہے. یہ تو نفی کر رہا ہے نا، اس کا مفہوم مخالف ہوگا کہ 100 درہم ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا ہے کہ تمہارا میرے اوپر 100 درہم سے زائد نہیں ہے. 100 درہم سے زائد نہیں، تو زیادت کی نفی کر رہا ہے. اس کا مفہوم مخالف ہوگا کہ اتنا ہے، 100 درہم ہے. تو کہتے ہیں اگر اس نے یہ کہہ دیا کان اقرارا بالمئہ تو یہ 100 کا اقرار مانا جائے گا. یہ کیسے مانا جا رہا ہے؟ یہ عام لوگوں کی عبارت میں ہے نا، یہ قرآن و حدیث کا جملہ نہیں ہے. کسی بندے نے بطور اقرار یہ کہہ دیا کہ اس کا میرے اوپر 100 درہم سے زائد نہیں ہے، تو اسی جملے کو یہ مان لیں گے گویا کہ 100 درہم کا یہ اقرار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. ولا یشکل علیہ،
عدم لزوم شیء فی ما لک علی اکثر من 100 درہم ولا اقل، ساتھ میں ولا اقل بھی کہہ دیا تو، کیونکہ اگر جب یہ کہے گا کہ تمہارا میرے اوپر 100 درہم سے زائد نہیں ہے، ولا اقل کہا، اس کا مطلب یہ کہ نہ تو زائد ہے اور نہ کم ہے، مجھ پر تیرے نہ تو 100 درہم سے زائد ہیں اور نہ 100 درہم سے کم، جب 100 درہم سے کم نہیں ہے تو 100 بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ولا اقلہ کے ساتھ کہے گا تو عدم و لزوم شے ہو جائے گا، کچھ بھی لازم نہیں ہے، کسی بھی چیز کا اقرار نہیں، ایک درہم کا بھی اقرار نہیں ہے، ایک پیسہ بھی لازم نہیں آئے گا اگر ولا اقلہ کے اضافے کے ساتھ کہہ دیا، تو اس پر کوئی اشکال نہیں ہونی چاہیے کہ اس جملے میں اگر لا اقلہ کہہ دیا تو کیسے کچھ بھی لازم نہیں آ رہا ہے، ولا یشکل علیہم عدم و لزوم شیء، کچھ بھی لازم، کوئی ایک درہم بھی لازم نہیں آ رہا ہے جب وہ یہ کہہ دے ما لک علی اکثر من 100 درہم ولا اقل کما لا یفعل المتمل، جیسا کہ غور کرنے والے پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر مفہوم مخالف نہیں لیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی بھی نفی کر دیا اس نے، 100 سے زائد کی نفی اور 100 سے کم کی بھی نفی، یا اس زائد سے کم کی نفی، اس زائد سے کم کی نفی مانے تو 100 بھی شامل ہے، 100 اس سے کم۔ فرماتے ہیں کہ النہر الفائق کی کتاب الحج میں لکھا ہے المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا، یعنی روایات فقہیہ، مفہوم روایات فقہیہ میں معتبر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور روایات ہی کی قبیل سے ہیں اقوال صحابہ، یعنی اقوال صحابہ میں بھی قبول ہے۔ اب اقوال صحابہ جب کہیں گے نا تو یہاں پر ایک استثناء کہنا پڑے گا، وہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ ویم بغی تقیدہ، یہ جو کہہ دیا اقوال الصحابہ، اس میں ایک قید لگانی ضروری ہے، وہ کیا قید؟ بما یدرک بالرأی، وہ صحابہ کے وہ اقوال، صحابہ کا وہ قول جو رائے سے سمجھ میں نہ آئے، عقل سے سمجھ میں نہ آئے، لا ما لا یدرک بھی، نہ وہ جو کہ عقل سے سمجھ میں آ جائے۔ بما یدرک بالرائے، جو رائے اور عقل سے سمجھ میں آ جائے وہ مراد ہے، وہ اقوال جو ہے نا وہاں پر بھی مفہوم مخالف معتبر ہے، لا ما لم یدرک بھی، نہ وہ اقوال کہ جو عقل سے سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتے وہ ملحق بالنصوص ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے وہ اقوال جن میں عقل کا دخل نہ ہو، عقل سے سمجھ میں نہ آئے، مثال کے طور پر ثواب کی بات کریں، صحابی ہاں مرفوع حدیث بیان نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ فلاں عمل کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یا فلاں عبادت ایسے کرنی ہے، یا جنت کے بارے میں بتائیں، جہنم کے بارے میں بتائیں، یا میدان محشر، یہ سب جا کے وزٹ کر کے تو نہیں آئے، اور نہ تو ہم لوگ عقل سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ تو صحابی اگر ایسی بات بتائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے حضور کریم علیہ السلام سے سنا ہوا ہے، کیونکہ یہ عقل سے بات تو سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ فلاں عمل کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، کیسے پتہ آپ کو ملے گا؟ تو صحابی اگر کوئی ایسی بات کہیں جو عقل سے سمجھ میں نہ آئے، اس کو مانتے ہیں کہ حکمن وہ مرفوع کے درجے میں، وہ حدیث پاک ہے، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے درجے میں لیں گے، تو وہاں بھی یہی بات ہو جائے گی کہ مفہوم کا اعتبار نہیں ہوگا جیسے نصوص شریعہ میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر صحابی کوئی ایسی بات کریں جو قیاس اور عقل اور رائے سے سمجھ میں آ جائے تو پھر وہاں کا بھی درجہ جو ہے نا روایت فقہیہ کا ہو جائے گا کہ وہاں مفہوم مخالف معتبر ہے۔ ای لأن قول الصحابی اذا كان لا يدرك بالرائے، یعنی صحابی کا قول اگر رائے سے نہ حاصل ہو، نہ سمجھا جائے، رائے سے مراد اجتہاد، لہو حکم المرفوع، تو ایسا قول جو رائے سے نہ سمجھ میں آئے وہ مرفوع کے درجے میں، فیکون من کلام الشارع، تو وہ حضور کریم علیہ السلام کے کلام سے وہ بات مانی جائے گی، صحابی کا وہ قول۔ اور یہ بات پہلے پتا ہے کہ مفہوم کلام شارع میں تو معتبر نہیں ہے، تو روایات سے مراد ما روی فی الکتب عن المجتہدین من الصحابہ وغیرہ، کتابوں میں جو روایتیں موجود ہیں
مجتہدین صحابہ سے اور مجتہدین تابعین اور تبع تابعین وغیرہ سے۔ چلیے حوالے دیکھتے جائیے۔ النہر الفائق میں یہ بھی ہے، سنن الوضو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مفاہیم الکتب حجت، کتابوں کی مفہوم حجت ہیں، ان کے مفاہیم حجت ہیں یعنی معتبر ہیں، بخلاف اکثر مفاہیم النصوص، برخلاف اکثر مفاہیم نصوص کے، یعنی نصوص شرعیہ قرآن و حدیث۔ یہاں پر انہوں نے اکثر کا لفظ استعمال کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بعض مقامات پہ وہاں بھی آیات و احادیث میں بھی مفہوم مخالف معتبر ہے، لیکن عموماً معتبر نہیں ہوتا۔ وفی غایت البیان، یہ شرح ہدایہ ہے، جب انہوں نے یہ کہا لیس علی المرأۃ ان تنقض ظفائرها، کہ جب صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ عورت پر لازم نہیں ہے کہ اپنی چوٹیاں کھولے، غسل جنابت کے لیے چوٹیاں کھولنا عورت پہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس میں حرج لازم آئے گا، اس لیے خواتین کو اس کی اجازت دے دی گئی کہ سر پہ اور بالوں پہ پانی ڈال لے ٹھیک سے، اور بالوں کے اوپر پانی ڈال دینا، یہ ان کے غسل کے لیے کافی ہے، چوٹیوں کے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ تو جہاں پر ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اس کی شرح غایت البیان میں فرماتے ہیں، شرح میں احتراز بالمرأۃ عن الرجل، صاحب ہدایہ نے مرأہ کہا تھا نا، کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ چوٹیاں کھولے، اس کا مطلب یہ کہ اگر مرد نے چوٹیاں بنا لی ہیں تو لفظ مرأہ سے مصنف نے رجل سے احتراز کیا ہے کہ یہ مسئلہ مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے۔ وتخصیص الشیء فی الروایات یدل علی نفی ما عداہ بالاتفاق، اور کسی شے کا روایتوں میں کسی شے کا خاص طور سے ذکر کرنا، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس کے ما سوا سے اس کی نفی ہوگی، اور اس پر اتفاق ہے، لہذا غسل جنابت میں جو ہے وہ چوٹیاں کھولنا لازم نہیں قرار دیا عورتوں پر، اس کا مطلب معدہ جو مرد ہیں ان پر جو ہے نا یہ لازم ہے۔ بخلاف النصوص، برخلاف نصوص شرعیہ کے فإن فيها لا يدل على نفي ما عداه، کیونکہ وہاں پر اگر کوئی چیز ذکر کر دیں تو معدہ سے نفی نہیں ہو جاتی ہمارے نزدیک۔ یوں ہی عبارتیں دیکھیے نقل کرتے چلے جائیں گے۔ وفی غایت البیان، شرح ہدایہ غایت البیان میں یہ بھی ہے، حج کی جنایات کے بیان میں، جبکہ صاحب ہدایہ نے فرمایا وَإِذَا صَالَ السَّبُعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، یہ دیکھیے جنایات حج کے بیان میں فرمایا کہ اگر کوئی درندہ حملہ کر دے احرام والے پر، کوئی بندہ احرام باندھ کر کے حج یا عمرے کے لیے گیا ہوا ہے اور درندے جانور نے اس محرم پر حملہ کر دیا، تو فقتلہ، تو اس محرم نے اس درندے کو قتل کر دیا، تو لا شیء علیہ، اس محرم پر کوئی کفارہ، کوئی دم دینا لازم نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حالت احرام میں جو ہے وہ شکار کھیلنا حرام ہے، شکار کرنا حرام ہے، تو کسی درندے کو بھی جو ہے نا وہ مار نہیں سکتے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی درندہ محرم پر حملہ کر دیتا ہے اب قتل کرے، یعنی اگر محرم جو ہے خود سے کسی درندے کو قتل کر دے گا تو اسے دم دینا لازم ہے، کفارہ دینا ہوگا، لیکن اگر درندے نے محرم پر حملہ کیا تھا اور دفاع میں اس نے قتل کر دیا تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ لما روی ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل سبعا وآدى کبشا، قتل سبعا وآدى کبشا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درندے جانور کو قتل کیا اور ایک میڈا ہدی کے طور پہ قربان کیا۔ دیکھ رہے ہیں، ایک جانور کو قتل کیا اور میڈا یعنی دم دیا انہوں نے، اور ساتھ میں یہ فرمایا انا ابتدأناہ، ہمیں نے اس کا آغاز کیا تھا، یعنی درندے نے ہم پر حملہ تھوڑی کیا تھا، ہم نے اس پر حملہ کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے احتیاطاً کہ اگر ہم نہیں ماریں گے تو کسی اور کوئی نقصان پہنچائے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک درندے جانور کو قتل کیا لیکن کفارہ دیا، دم دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ ہم نے ابتداءً اس کو قتل کیا، دفاع میں قتل نہیں کیا ہے کہ اس نے حملہ کیا اور ہم نے قتل کیا، بلکہ ابتداءً قتل کیا۔
تو علل لإهدائه بابتداء نفسه، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کبش میڈھا ہدی کے طور پہ قربان کیا ہے، اس کی علت یہ بتائی کہ چونکہ انہوں نے خود ہی حملے کا آغاز کیا تھا، جواب میں حملہ نہیں کیا انہوں نے، خود ہی انہوں نے اس درندے پر حملہ کیا تھا، اس لیے فرمانے کہ اس لیے ہم جو ہے ہدی قربان کر رہے ہیں۔ فعلما بھی اس سے پتہ چلا کہ ان المحرم اذا لم يبتدئ بقتله بل قتله دفعا لصولته لا يجب عليه شيء، بلکہ محرم جو ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ محرم اگر اس کے قتل کی ابتدا نہ کرے، خود سے جو ہے نا اس پر حملہ نہ کرے، بلکہ اس درندے کو اس کے حملے کے دفاع کے طور پر قتل کر دیا، اس نے حملہ کیا تھا اور دفاع میں اس نے اسے قتل کر دیا، تو لا یجب علیہ شیء، کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول کے مفہوم مخالف کو لے رہے ہیں نا یہاں پہ، انہوں نے کہا تھا ہم نے ابتدا اپنی طرف سے کی تھی اس لیے ہم نے ہدی دے دی، اس کا مطلب یہ ابتداء نہیں کیا بلکہ دفاع کیا ہے، تو ہدی نہیں ہے۔ چلیے یہ سب عبارتیں آتی جا رہی ہیں۔ ولا یقال، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تخصیص الشیء بذکر لا يدل على نفی ما عداه عندكم فكيف تستدلون بقول عمر، کہ تم لوگوں کے نزدیک تو کسی شے کو خاص طور سے ذکر کرنا معادہ کی نفی پر دلالت نہیں کرتا، تو تم لوگوں نے کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بات مفہوم مخالف لے لیا؟ یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حدیث لے دی کہ ہم نے شروع کیا، اور آپ نے یہ لے لیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع نہ کریں تو پھر حدیث نہیں ہے، دم نہیں ہے، تو کیسے آپ لوگوں کے اصول کے تو خلاف ہے، تو کیسے آپ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے استدلال کرتے؟ جواب میں ہم کہیں گے کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تخصیص الشیء بذکر لا يدل علی نفی ما عداه، یہ خطابات شارع میں ہے، روایات ناس میں نہیں ہے، اقوال صحابہ میں نہیں ہے، اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ قول صحابی ہے، وہ حدیث مرفوع نہیں ہے، تو وہ جو ہم نے کہا کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا، وہ خطابات شارع کی بات ہے۔ اما پھر روایات والمعقولات فیدل رہی روایتیں اور معقولات، یعنی جو باتیں عقل میں سمجھ میں آتی ہوں، ان میں تو تخصیص بالشیء ما عدا سے نفی پر دلالت کرتی ہے۔ وتعلیل عمر من باب المعقولات، چلیے یہ معقولاتی کے قبل سے تو ہے، غیر مجتہد فی امور سے تو نہیں ہے۔ وحاصله ان التعلیل للاحکام تارة يكون بالنص الشرعی من آیت او حدیث وتارة يكون بالمعقول، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیل احکام کے لیے جو استدلال ہے کبھی کبھی نص شرعی سے ہوتا ہے، آیت ہو یا حدیث ہو، اور کبھی کبھی قیاس سے ہوتا ہے، وتارة يكون بالمعقول، عقل سے ہوتا ہے، کما ہونا جیسا کہ یہاں پر ہے۔ والعلل العقلیہ لیست من کلام شارع، اور علل عقلیہ یہ کلام شارع سے نہیں ہے، لہذا علل عقلیہ کے مفہوم معتبر ہوں گے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ دیکھتے ہو کہ جو فقہاء کرام بسا اوقات یہ کہتے ہیں مقتضی هذه العلة جواز كذا وحرمته، اس علت کا تقاضا ہے کہ فلاں چیز جائز ہو، یا اس علت کا تقاضا ہے کہ فلاں چیز حرام ہو، یہ کیا مطلب مقتضا کہہ کر کے فیستدلون بمفہومها، اس کے مفہوم سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ چلیے یہیں پر ہم آج کا درس روکتے ہیں۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مفہوم موافقت تو معتبر ہے، مفہوم مخالفت معتبر نہیں ہے۔ کہاں پر؟ صرف خطابات شارع میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے قول میں، ارشادات میں۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کا قول کہاں سے آ رہا ہے، کس جہت سے آ رہا ہے، اور کس لیول سے وہ بات آ رہی ہے، کیا حکمتیں ہیں، وہ سب باتیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو قول ہے اس کا مفہوم مخالف معتبر ہے؟ مفہوم مخالف تو وہ ہے کہ جس کو کسی آیت نے بیان نہیں کیا، کسی حدیث نے بیان نہیں کیا، تو وہاں سے بغیر بیان کے ہم کیسے حکم ثابت مان لیں، اور کیسے مان لیں کہ جو وجہ، کس وجہ کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا وہی وجہ ہو اور کوئی وجہ نہ ہو؟
اس لیے کلام شارع اتنا بلیغ ہوتا ہے، بلاغتوں پر مشتمل ہوتا ہے کہ جن کی حدود ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم اس کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ رہی بات کلام ناس کی، تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی بندہ بول رہا ہے تو کہاں سے بول رہا ہے، کس مقصد سے بول رہا ہے، اسلوب پتہ ہے، حکمتیں پتہ ہیں، ساری باتیں جو ہے نا وہ اندازہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف کا اعتبار کر لیں گے، لیکن اللہ اور رسول کے کلام میں نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے کلام کی حقیقت ہم نہیں جانتے اور لوگوں کے کلام کے معاملات ہم جانتے ہیں۔